نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ عزیزان محترم، میں ایک طویل عرصے سے اپنے اندر گھٹن محسوس کر رہا ہوں، اور ملک کے حالات پر گہری نظر میری برابر ہے، لیکن حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ ہم صبر سے کام لیں، اور آج بھی میں ہی نہیں، ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس عرصے میں دیوار تک پہنچا دیا گیا۔ ملک میں اس وقت جو مخصوص سماجی صورتحال بنتی جا رہی ہے، اس نے ملک کے سامنے کچھ بنیادی سوالات کھڑے کر دیے۔ ہندوستان کے عوام نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے ہمیشہ ہر سیاسی جماعت پر یقین اور اعتماد کیا، اور اس بھروسے اس نے 70-74 سال گزار دیے آزادی کے بعد سے کہ اس کو انصاف ملے گا، اس کو روزگار مہیا ہوگا، اس کے آئینی حقوق اس کو ملیں گے، نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور انصاف ہوگا۔ لیکن ہندوستانی عوام کا، ہندوستانی مسلمانوں کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ لاتعداد مسائل اس ہندوستان میں کھڑے کیے گئے، نفرتوں کے غبار سے یہ ملک بھر گیا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرے مسئلے کو اس ملک میں، ملک کے سامنے لایا جاتا ہے۔ ابھی ہم مختلف مسائل سے دوچار تھے کہ حجاب کا مسئلہ اس ہندوستان میں کھڑا کیا گیا، کرناٹک میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور کس وجہ سے یہ حجاب کا مسئلہ کھڑا کیا گیا، تاکہ کرناٹک سے لے کے اور اتر پردیش تک اس کی آگ پھیلے۔ میں اس پر آج بولنا چاہتا تھا، لیکن افسوس کہ جامع مسجد جمعے کے دن نمازیوں سے محروم رہتی ہے۔ عزیزان محترم، ہندوستان جس کی آئینی بنیاد جمہوریت، مساوی حقوق، جو کہ قانون کی نظر میں سب کی برابر کی حیثیت، مذہبی آزادی اور سیکولرزم پر رکھی گئی ہے، ملک کے سامنے
آج یہ تمام نکات سوالیہ نشان بن کر کھڑے ہیں۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اتر پردیش کا الیکشن گزر جائے، اس کے بعد میں ملک کے حالات پر تفصیل کے ساتھ بولوں۔ آج بھی میرا بہت تفصیل کے ساتھ بولنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ کب تک ملک کو ہم اس گڑھے میں دھکیلتے ہوئے برداشت کرتے رہیں گے؟ اس وقت ملک کے حالات انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ نہ دن کو چین ہے، نہ رات کو سکون، نہ شب شب کی مانند گزرتی ہے اور نہ ہی دن دن کی مانند۔ بظاہر عوام کے، مسلمانوں کے چہروں پر سکون ہے، مگر بباطن زبردست اضطراب ہے۔ سطح سمندر کی مانند اوپر اوپر خاموشی ہے، مگر ہندوستان کے مسلمانوں میں اندر اندر بے چینی ہے۔ کب کدھر سے ہمارے سروں پر ایک موج خون گزر جائے، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں ان تمام حالات پر جو ملک میں آج آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں ملک کے سامنے، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مختصراً میں مساجد کے بند کرنے کے تعلق سے بھی آج بولنا چاہتا ہوں۔ کرونا جیسی وبا ملک میں ایک دفعہ آئی، دوسری دفعہ آئی، ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں قیامت خیز منظر تھا۔ لاکھوں انسان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اس وبا سے بچنے کے لیے عوام جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن اس 2 سال کے عرصے میں عوام کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی۔ کچھ کرونا کی وجہ سے، اس وائرس کی وجہ سے، اور کچھ ایڈمنسٹریشن اور حکومت کے غلط اقدامات کی وجہ سے۔ لوگ روٹی روٹی کو محتاج ہو کے رہ گئے۔ یہ ڈی ڈی ایم میں ذرا جا کر ان گھروں میں جا کر پوچھے جن کے یہاں چولہے تک نہیں جل پائے، اور آج بھی یہ حالت ہے کہ لوگ روزگار سے پریشان۔ یہ ہندوستان ہے، یہ یورپ نہیں ہے، یہ امریکہ نہیں ہے کہ جہاں بے روزگاروں کو روزگار بھتہ وہاں کی حکومتوں کی طرف سے ملتا ہے۔ صبح کو ایک بھائی روزگار اپنی دکان کھولتا ہے، دوسرا بھائی رات کو لگاتا ہے، تیسرا بھائی آدھی رات کو لگاتا ہے، اور کچھ لوگ صبح کو لگاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہمیشہ سے رہا۔ کرونا کی جس وائرس کی جہاں تک بات ہے، ختم ہو گیا نا؟ اسکول کھل گئے،
کالجز کھل گئے، شادی گھر کھل گئے، مطلب ہر چیز کھل گئی، ریسٹوراں کھل گئے، لیکن رات کا کرفیو اب بھی جاری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ وائرس صرف رات میں ہی حملے کرتا ہے۔ ارے 11 بجے کے بعد 12 ساڑھے 12 تک بھی لوگ اپنا کاروبار چھوٹا موٹا کرتے ہیں، کوئی خونچا لے کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی کچھ لے کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ سب آپ نے کھول دیے لیکن عبادت گاہیں بند ہیں۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ ہم مندر گئے، مندر بند تھا، ہم باہر سے ہی متھا ٹیک کر آ گئے۔ مندر ہو یا مسجد ہو یا گردوارہ ہو، عبادت کے لیے جہاں جا کر وہ اپنی ہر دل کی بات خدا کے سامنے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ آج عبادت گاہیں بند ہیں۔ کیوں؟ کہ وائرس آ جائے گا۔ دنیا سے سب چیز ختم ہو گئی لیکن نہیں ختم ہوئی تو صرف دہلی میں یہ ڈی ایم اے کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ لیفٹنٹ گورنر راج نواس میں بیٹھے ہیں، وہ جا کر ان لوگوں کا حال دیکھیں، ڈی ایم اے دیکھیں لوگوں کا حال کیا ہے۔ آنن فانن میں اعلان ہو گیا کہ عبادت گاہیں بند ہوں گی۔ آخر کب تک انتظار کریں گے؟ کب تک یہ رات کا کرفیو رہے گا؟ کب تک انسان اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس طرح پیٹ پر پتھر باندھے رہے گا؟ ایک حد ہوتی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو بیماری ہے سوشل میڈیا پر آنے کی، ویڈیو بنانے کی۔ کام تو کچھ ہے نہیں، دن بھر جاگنا، رات بھر جاگنا اور دن بھر سونا۔ صبح اٹھے، کپڑے پہنے، ویڈیو بنایا، مٹیا محل کا، سوئی والان کا، اس علاقے کا، مینا بازار کا رش ہو رہا ہے، تو انسان جائے کہاں؟ تمہیں تو بیماری ہے نا، ان لوگوں کو بیماری ہے، اور بلیک میل کر کے لوگوں سے پیسے لینا، ویڈیو بنا کر ایک عادت میں شمار ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، کوئی مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، لوگوں کے روزگار کو بند کرانا، ان کی سازش کو ہم سمجھتے ہیں۔ نہ عقل، نہ سمجھ، نہ سیاسی سوجھ بوجھ، بس سمجھتے ہیں کہ گلی کا لیڈر بن گیا تو ہندوستان کا لیڈر بن گیا۔ نہ گلی میں کوئی جانتا ہے، نہ گلی میں کوئی حیثیت، نہ محلے میں کوئی حیثیت، لوگوں کو پریشان کرنا۔ ارے جا کر پوچھو ان لوگوں سے جہاں راتوں کو بھوکے سوتے ہیں لوگ۔ 500 روپے کیا 200 روپے کمانا بھی آج لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ اور وائرس اگلے جمعے کو اب یہ نہیں ہوگا مساجد کھلیں گی، یہ اعلان کر رہا ہوں، مساجد پر نہیں ہوں گی، چاہے لیفٹنٹ گورنر ہو، چاہے ڈی ایم اے ہو۔ اب حد ہو چکی، جمعے کے لیے مساجد کھلیں گی، اس دفعہ بند کر دیا، لیکن آئندہ نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں لیفٹنٹ گورنر اور ڈی ایم اے سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور و فکر کرے گی، اور جہاں تک ہندوستان کے حالات کا سوال ہے، انشاءاللہ یہ الیکشن گزر جائے۔ اس الیکشن کا انتظار کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ہندوستان کے حالات پر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔